شیطان صرف گناہوں کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا، وہ نیکی کے لباس میں لپٹا ہوا زہر بھی پلاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف زنا، چوری، جھوٹ اور شراب جیسے واضح گناہوں کی طرف بلاتا ہے، لیکن اصل خطرہ تب ہوتا ہے جب وہ نیکی کو ذریعہ بنا کر ہمیں نفس کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے، بغیر ہمیں خبر ہونے کے۔ شیطان نیکی کی صورت میں انسان کو روحانی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تم بہت نمازی ہو، تمہاری داڑھی ہے، تم تو صراط مستقیم پر ہو، باقی سب گمراہ ہیں۔ یہی سوچ سب سے مہلک ہے۔ ایسا شخص نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نیکی اخلاص سے خالی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی میں نے نماز پڑھی، میں نے حج کیا، میں نے زکوٰۃ دی، لیکن میں تو فرعون کی زبان پر بھی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی عملی مثال یہ ہے کہ ایک شخص روزے رکھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لیکن لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ خود شیطان کے جال میں ہے۔ ایسا فرد دوسروں کو گناہگار کہتا ہے، مگر خود کو معصوم تصور کرتا ہے۔ سب سے پہلے ابلیس بھی عبادت گزار تھا، لیکن غرور نے اسے شیطان بنایا۔ اسی غرور کی شکل آج نیکی کے فریب میں ہمیں لپیٹ رہی ہے۔ علم کی گمراہی کیا ہے جب دلیل ہدایت کے بجائے ہتھیار بن جائے؟ سب سے پہلا فتنے کا دروازہ علم نہیں، علم پر تکبر ہے۔ شیطان کو اللہ نے عبادت اور علم دونوں عطا کیے تھے، لیکن اس نے اپنے علم کو انا کی بنیاد بنایا تو ہدایت کے بجائے گمراہی میں چلا گیا۔ آج کے دور میں بھی ایسے لاکھوں افراد ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، لیکن دوسروں پر فتوے لگانا، فرقہ واریت پھیلانا اور اپنے آپ کو سچائی کا واحد وارث سمجھنا ان کا شیوا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ علم دل کو نرم کرنے کی بجائے سخت کرے۔ حدیث پاک ہے، جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے، جاہلوں پر فخر کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ قرآن پاک میں آیا، جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے غرور گناہ پر اڑا لیتا ہے، جس کی عملی مثال یہ ہے، ایک مبلغ جب دوسروں کو گمراہ اور بدعتی کہنے لگے تو وہ دعوت دین نہیں بلکہ شیطان کی زبان بول رہا ہوتا ہے۔ علم انسان کو مزید جھکانے کے لیے ہے، اونچا دکھانے کے لیے نہیں۔ علم صرف تب ہدایت ہے جب اس کے ساتھ عاجزی، تقوی اور خوف خدا ہو، ورنہ یہی علم سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ عبادت کا غرور جب بندگی بھی انا کا شکار ہو جائے۔ عبادت تب تک نور ہے جب تک وہ بندے کو بندہ بنائے۔ جب وہ بندے کو نیک سمجھا کر دوسروں کو بلند کرے تو وہ زہر ہے۔ عبادت کا مقصد اللہ سے تعلق ہے، مگر شیطان اسے ریا اور خود پسندی میں بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ بندہ عبادت کو سیڑھی بنا کر نفس پرستی کرنے لگتا ہے۔ عبادت گزار شخص کو شیطان ایک خفیہ فریب میں مبتلا کرتا ہے۔ تمہاری نماز سب سے اچھی ہے، تم تو حاجی ہو، باقی کیا ہیں، تم نے تہجد پڑھی، تمہیں بخش دیا جائے گا۔ یہ فریب اتنا خاموش ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کی عبادت اب خلوص سے خالی ہو چکی ہے۔ حدیث میں ہے، ریاکار وہ ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت کرے اور دل میں یہ چاہے کہ لوگ اسے نیک کہیں۔ وہ نمازی جو مسجد میں تو روتا ہے لیکن بازار میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی عبادت شیطان کی چال بن چکی ہے۔ وہ زکوٰۃ دینے والا جو اس نیکی کا اعلان کرتا ہے، دراصل وہ عبادت نہیں کر رہا، نفس کو خوش کر رہا ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو نجات ہے، نفس کے لیے ہو تو خطرناک ترین گمراہی۔ شیطان صرف گناہوں سے نہیں گمراہ کرتا، وہ نیکی کے ذریعے تمہیں خود پسند، متکبر اور بے حس بنا کر اللہ سے دور کرتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اللہ کے قریب ہو۔ حق کی باتوں کا یہ سفر اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اگلی منزل تک ساتھ چل سکیں۔